إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں, ہم اس سے توبہ کرتے ہیں, ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مصدھار ہو اور اس کی یقین بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حاضرین جمعہ میرے دینی میں اسلامی بھائیوں, پردہ نشین خواتین حضرات اور میری ماں بہنوں, آج کے خطاب کا عنوان ہوئے گزشتہ خطبات کی سیریز کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا مسئلہ کتاب و سنت کو اپنے فہم اپنی عقل سے سمجھنا, منہج سلف سے محروم ہو جانا. قال حدثني ابو الربيع الاتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعه قال وما اعددت للساعه قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس فما فرحت بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم عمل بالآمال رواه مسلم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعه. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں, اور سوال کیا. کیا سوال کیا؟ متى الساعه, قیامت کب آئے گی. اس کی فکر سب کو, اس زمانے میں بھی لوگوں کو تھی, ہر دور میں رہی ہے. آج کے مسلمان کو تو زیادہ ہی ہے, بلکہ آج کے کچھ مسلمان جو قیامت آئی جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اتنا دنیا میں ظلم و زیادتی سے پریشان ہے, اتنی ناانصافی غلطیوں سے پریشان ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ نہیں سوچ رہا. کیا بولا قیامت آئی جائے تو اچھا. تو یہ سوال, یہ سوچ غلط نہیں ہے. غلط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا. جب اس نے اللہ کے نبی سے سوال کیا, اللہ کے نبی سے سوال کیا قال وما عادت للسواد, کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. قیامت کی تو تجھے فکر ہے کب آئے گی, قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ایک مسلمان جو چاہتا ہے, سوچتا ہے قیامت کب آئے گی, قیامت آ جائے,
اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا قال واللہ ورسولی، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک ما من احببت، کہ پھر تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد، قال من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنک ما من احببت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جو سب سے اچھی اور پیاری بات سنی وہ یہی تھی کہ فإنک ما من احببت، کہ تم جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے جنت میں۔ اعلیٰ رسول تو حضرت انس کیا فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، مجھے کیا امید ہے میں جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی بات قیامت کی تیاریوں میں سے تیاری کوئی کرنی ہے اور ہونی چاہیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، صحابہ اکرام سے محبت ہو۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں سوال کیا تھا؟ محبت کس سے تھی؟ ابا بکر و عمر۔ اور آج کس سے محبت اور سوال ہوتے ہیں؟ بولے دعا کرو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہو۔ ابو بکر عمر دعا سے نکل گئے، ہمارے اسلاف کی دعا یہ نہیں تھی، کیا تھی؟ ابو بکر اور عمر کے ساتھ۔ کوئی کرتا ہے یہ دعا؟ جنت میں کوئی چاہتا ہے؟ جب ان کو نہیں چاہتے تو ان کی اولاد کو آنے والے تبع تابعین کو کیسے چاہیے؟ لیکن بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ بات چل رہی تھی قیامت کے سلسلوں کی، امام مہدی کا زمانہ قریب ہے، قیامت ہی قریب ہے، امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ اس مسئلے میں سب سے اہم بات مسلمان کے لیے یہ ہے کہ کہیں ہم امام مہدی کے آنے کے بعد گمراہ نہ ہو جائیں۔ امام مہدی کا ظہور ہو اور ایک مسلمان گمراہ ہو جائے، اس سے بڑی بدنصیبی کی بات کیا ہوگی؟ لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی ظاہر ہوں گے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ حدیث میں کیا آتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور کب ظاہر ہوں گے؟ حج کا زمانہ ہوگا، بیت اللہ کا طواف جاری ہوگا، تب ظاہر ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ احادیثیں عوام کے سامنے آئی تو کچھ جھوٹے دجال بھی دنیا میں ہیں جنہوں نے ان احادیثوں کا فائدہ اٹھا کر دوران طواف اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور آگے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی دوران طواف مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور چونکہ وہاں 50-50 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی معمولی عوام نہیں ہوتی، دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگ اس دعوے پر اس کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسا ماضی میں ہو چکا ہے کہ لوگ، ایک نے دعویٰ کیا تھا طواف کے دوران تو بہت سارے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اگر آج یہ مسئلہ ہو جائے تو ہم کیسے مانیں گے کہ امام مہدی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ امام مہدی ہے؟ اور اس سے پہلے جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا وہ واقعی امام مہدی تھے، جھوٹے کذاب تھے، اس کا فیصلہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بس ایک چیز کو ذہن نشین رکھنا ہے، وہ کیا؟ کہ جب امام مہدی کو لوگ پہچان لیں گے دوران طواف کہ یہی وہ نوجوان ہے جو امت کو اس مصیبت و پریشانی سے نکال سکتا ہے، یہ امت کا نجات دہندہ ہے، تو ان کی بیعت دوران طواف ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے لاکھوں، اور آگے کے زمانے میں تو عرب کا یہ پلاننگ ہے کہ 1-1 کروڑ لوگ حج کریں، تو بڑی تعداد ان کے ساتھ جڑ جائے گی، تو اس دور کی جو حکومت ہوگی اس حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ارے یہ تو ہماری حکومت پلٹی کر دے گی، یہ تو ہمارا تختہ پلٹ ہو جائے گا۔ تو امام مہدی کو پکڑنے کے لیے لشکر جبار جائے گا، ایک بڑا لشکر بھیجا جائے گا۔ اس سے پہلے جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیے اس کو بھی لشکر پکڑنے گیا،
اور اس کے لیے لشکر جرار نہیں تھا، چند پولیس والے گئے انہوں نے پکڑ کے لیا. اس سے پتہ چلا جھوٹے تھے، وہ جھوٹے دعوے کرنے والے تھے. امام مہدی کو جب لشکر جرار پکڑنے جائے گا تو وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا. ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں امت مسلمہ کی بڑی تعداد امام مہدی کی طرف مائل ہو جائے گی اس نشانی کو دیکھ کر. کون سی نشانی؟ کہ امام مہدی کا جو دعویٰ کریں گے، امام مہدی ہونے کا لوگ پہچان لیں گے. وہ تو دعویٰ نہیں کریں گے، امام مہدی ہے لوگ پہچانیں گے. اس زمانے کے نیک لوگ، ولی صفت لوگ، ابدال لوگ اس حج میں موجود ہوں گے اور وہ پہچانیں گے کہ یہی شخص امام مہدی ہے جو اپنے آپ کو چھپا رہا ہے. اور ان کی بیعت کی جائے گی. جب ان کو پکڑنے کے لیے لشکر بھیجا جائے گا، زمین میں دھسا دیا جائے گا. بس یہ خبر دنیا میں عام ہو جائے گی، یہ پھیلے گی اور ایک ہی رات میں لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اس سے پہلے واقعہ کبھی نہیں ہوا. اس نشانی کو یاد رکھنا ہے کہ وہ لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة يحسر الفرات عن جبل، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نمودار نہ ہو. ایک سونے کا پہاڑ دریائے فرات میں سے نمودار ہوگا. من ذهب يقتتل الناس فيقتل من كل 199 اور اس پر لڑتے ہوئے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. ويقول كل رجل منهم لعلي اكون انا الذي انجو، اور ہر شخص یہ سوچے گا 100 میں سے کتنے مارے جائیں گے؟ 99. اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ میں اکیلا ہوں، شاید میں ہی بچ جاؤں اور یہ سونے کے پہاڑ کا مالک بن جاؤں. اب یہ سونے کا پہاڑ کہاں ظاہر ہوگا؟ دریائے فرات. اب دریائے فرات کہاں پر ہے؟ جس ملک میں بھی وہ ہے یہ حق تو اس ملک کا ہے. مالکانہ حق کس کا ہو گئے؟ آپ کی پراپرٹی میں کوئی خزانہ نکل آیا وہ آپ کا ہے. اب جس ملک میں نکلا ہے یہ کس کی پراپرٹی ہوگی؟ اس ملک کی. لیکن آپ دیکھیے لالچ، مال کی لالچ اتنی ہوگی دنیا میں کہ اس سونے کے پہاڑ پر دنیا کا ہر شخص دعویٰ کرے. اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے. اب یہ تعین نہیں ہے کہ یہ لڑائی کب ہوگی. امام مہدی سے پہلے ہوگی، امام مہدی کے بعد ہوگی، دجال سے پہلے ہوگی، دجال کے بعد ہوگی، نہیں، تعین نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ سونے کا پہاڑ نکل چکا ہے. یہ ظاہر ہو چکا ہے کب؟ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں. لیکن یہ بات قائل ثبوت کو نہیں پہنچی. لیکن اس پر منکرین حدیث نے، قرآن اور حدیث میں شک کرنے والوں نے، قرآن حدیث کو اپنی عقل اور فہم سے سمجھنے والوں نے کیا تعویلات کی کہ ہاں وہ مسئلہ اب حل ہو چکا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ دجال نہیں آئے گا، بلکہ یہ امریکہ، یہ رشیا، یہ اسرائیل، یہ سب دجال ہے، یہ دجالی سسٹم ہے. نہیں، دجال آئے گا. دجال انسانی شکل میں انسان ہے، وہ انسانوں کی نسل سے ہے، وہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اور یہ سونے کا پہاڑ بھی کوئی سمندر کے اندر سے نکلنے والا آئل نہیں ہے. یا جو آئل کو لے کر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اس کو لوگوں نے فرات سے نکلنے والا سونا شمار کر لیا. یہ باطل استدلال، باطل قیاسات ہیں
باطل تعویلات ہے، کتاب و سنت کو اپنے فہم منحص سے سمجھنے کی غلطی ہے، بلکہ وہ سونے کا پہاڑ واقعی سونے کا پہاڑ کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کیا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب کتاب و سنت میں پہلے ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بات ہوگی نہیں۔ ایک مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ ہوگی۔ ایک انسان کیا سمجھتا ہے؟ ہوگی نہیں، ہو چکی۔ تیقن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہو گیا، ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، ہوگا۔ وہ کوئی آئل نہیں ہے، وہ سونے کا پہاڑ ہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال کرے کسی کے لیے کہ جس نے مؤذن کی آواز، اذان کی آواز کا جواب دیا، وہ جنت میں گیا، تو ابھی جائے گا نہیں، وہ جنت میں چلا گیا۔ اسے اس طرح یقین ہونا چاہیے نبی کی بات پر، پیشن گوئی پر، کہ وہ کام ہو چکا ہے، اگر اس نے یہ عمل کیا ہے وہ جنت میں جا چکا ہے۔ یہ وقت کا تعین وقت ہمارے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وقت سے مابرا ہے۔ عربی میں قاعدہ سکھایا جاتا ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ انگلش میں سکھایا جاتا ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ماضی کے بعد پریزنٹ کو صرف 1 یا 2 لمحے کے لیے بتایا جاتا ہے اور باقی سب مستقبل ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامی قرآن حدیث کیا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ بھی ماضی نہیں ہے اور کچھ بھی مستقبل نہیں ہے، سب حال ہے۔ اور جس کو ہم مستقبل سمجھ رہے ہیں وہ آگے جا کے ہمارے لیے حال ہونے والا ہے۔ یہ جنت، یہ جہنم مستقبل سمجھ رہے نا؟ نہیں، آگے جا کے یہ حال ہونے والا ہے۔ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہو اگر نیک اعمال کیے، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہو، اس میں رہنے والے ہو اگر ویسے اعمال نہیں کیے، تو سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ محترم حاضرین، امت مسلمہ یا اس دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہوگا مال کے تعلق سے کہ ان کا حق نہیں ہے، لیکن اس پہاڑ پر اپنا حق جتانے کے لیے ہر علاقے، ہر ایریے سے لوگ لڑنے، مرنے، مارنے پہ تو لے آئیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، اس طرف اشارہ کر دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جان لو کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین کے پاس بہت بھاری اجر ہے۔ جس چیز کا اشارہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیے، امت آگے جا کر اس مال کے لیے، اب یہ سونے کے پہاڑ کے لیے لڑا رہے، کیا کل ماری گئی جائے گی؟ یہ سونے کے پہاڑ کے لیے لڑ گئی ہے تو یہ ساتھ میں جانے والا ہے۔ میراث اور پراپرٹیوں کے لیے لڑتے ہیں، مال کے لیے لڑتے ہیں، مال کے لیے نیتیں خراب کرتے ہیں، یہ آدمی ساتھ میں جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، کہ یہ میراث تو دراصل اللہ رب العالمین کی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ عارضی طور پہ ہم پراپرٹی کے مالک ہوتے ہیں، عارضی طور پر ہم مال کے مالک ہوتے ہیں، اصلی مالک، اصلی پراپرٹی کا حقدار تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو یہ مال و دولت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کا جس سے فطری لگاؤ ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، تو ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسی مال و دولت سے اس کے ایمان کی آزمائش کرے، اور یہ اتنی پرخطر آزمائش ہے کہ اس کی ہر لمحہ، ہر وقت، کب کہاں آزمائش ہو جائے، اس میں ایک مسلمان، ایک انسان کو، ایک ایمان والے کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن اس میں ایک بات جو سمجھنے کی ہے محترم حاضرین، وہ یہ کہ مال کی آزمائش اولاد کی آزمائش سے زیادہ شدید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اندیشہ ظاہر کیا تھا؟ میری امت
شرک نہیں کرے گی، لیکن مال میں پھنسے گی. مال میں کیا ہوگا؟ پھنسے گی. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر محتاجی کا خوف نہیں، اس بات کا خوف ہے کہ تم پہ دنیا کشادہ کر دی جائے، تم خوب مالدار ہو جاؤ اور پھر تم اس دنیا کو کمانے کی کوشش میں لگ جاؤ اور وہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے جس طرح پہلے کی امتوں کو ہلاک کر دیا گیا. سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے ہاتھ میں آزمائش ہے، میری امت کی آزمائش مال میں ہے. سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محتاج مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کو محتاجوں سے بھرا ہوا ہوگا. جنت میں جن کی سب سے زیادہ تعداد ہوگی وہ کون ہوگا؟ کثرت جن کی ہوگی وہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں محتاجی کی زندگی، مفلسی کی زندگی، غریبوں والی زندگی گزار. صحیح بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میرے بعد مجھے جس چیز کا خوف ہے یہ کہ تم پر دنیا کی برکتیں کھول دی جائیں، یعنی تم مالدار ہو جاؤ. پھر راوی حدیث کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایک آرائش کے بارے میں فرمایا، پھر دوسری آرائش کے بارے میں فرمایا. ایک شخص کھڑا ہوا اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوتی ہے؟ بھلائی سے برائی پیدا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی. صحابہ اکرام ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سر پر پرندے بیٹھ گئے. محفل کا ادب، محفل کا ادب یہ ہوتا ہے اس طرح بیٹھا جائے محفل میں پوری توجہ سے بات کو سنی جائے. ابھی اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کچھ بول نہیں رہے، پھر بھی اتنا ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا کہ ایسے خاموش بیٹھے ہیں. اگر خطیب خاموش ہو جائے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے، اگر خطبہ ختم ہو جائے لوگ فوراً باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس معاشرے سے ادب ختم ہو گیا. آج ہمارے زوال کا جو سب سے بڑا سبب ہے اگر وہ کچھ ہے تو ادب نہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ پر سے چہرے پر سے پسینے کو پوچھا، جیسے کہ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے جسم پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، پسینے میں نہا جاتے تھے. اور پوچھا وہ سائل کہاں ہے جو سوال کر رہا تھا؟ اور 3 بار فرمایا مال و دولت میں کوئی بھلائی نہیں، مال و دولت میں کوئی بھلائی نہیں، مال و دولت میں کوئی بھلائی نہیں. بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے. اور موسم بہار میں جب تازی گھاس آتی ہے اور جانور اس کو زیادہ کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن اگر جانور اس گھاس کو کھانے کے بعد دھوپ میں کھڑا ہو جائے، پیشاب کر لے، مینگنی نکال لے، اپنا کھانا ہضم کر کے پھر وہ چارہ کھائے تو محفوظ ہے. تو بہتر مسلمان وہ ہے جو دنیا میں سے اتنا ہی لے جتنا اس کا حق ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرے، یتیموں مسکینوں محتاجوں کا حق ادا کرے. ایسی کمائی اس کے لیے بہتر ہے. اور جو اپنے حق پر اکتفا نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرے گی سوائے قبر کی مٹی کے. اور یاد رکھو یہ مال قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی ہوگی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ذکر کیا جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر ہے. وہ بہتر کس کو مان رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں میں؟ ہم کس کو مانتے ہیں؟ ارے وہ جناب بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے تاجر ہیں، بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت مال و دولت ہے. کھانا کھا لیں اور تذکرہ کیا کر رہے ہیں؟ مصعب بن عمیر میرے سے بہتر تھے. جب ان کا انتقال ہوا ان کو کفن دیا گیا، ان کے پاس صرف ایک چادر تھا. پھر حضرت حمزہ کا یا کسی اور کا تذکرہ کیا کہ جب وہ شہید ہوئے ان کو کفن دیا گیا، ان کے پاس ایک چادر تھا. محتاجی کا یہ عالم کہ ان کے پاس محترم سامعین اکرام تدفین کے لیے پورا کفن بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی خودداری کا اتنا احساس کیا جاتا تھا کہ وہاں نبی صحابہ موجود ہے، کوئی آگے اپنی طرف سے کفن نہیں دیتا تھا. یہاں تو کفن دینے والے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، میں دوں گا میں دوں گا میں دوں گا. ساری زندگی اس کی فکر نہیں ہے، مرنے پہ اس کو فکر ہوتی ہے.
یہ اس کی خدائی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے مال میں سے اس کو کفن دیا جائے. اللہ کے نبی موجود ہے، صحابہ موجود ہے، ایک چادر دی گئی، کفن پورا نہیں ہو رہا تو گھاس سے پیر کو ڈھک دو. کیا اس لائق نہیں تھے کہ کوئی اپنی طرف سے کفن دے دیتا؟ محتاجی کا ہی عالم، اس کو وہ پسند کرتے تھے. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم پر یا ہم کو دنیا کے عیش و آرام دنیا میں ہی دے دیے جائے اور وہ رونے لگے. اور ہم ہیں کہ عیش و آرام ملتے ہیں تو خوب مال و دولت ملتا ہے، ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں. محتاجی تنگی آ جائے ہم نروس ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، قیامت میں سب سے زیادہ مفلس شخص مال و دولت والا ہوگا. کون ہوگا سب سے زیادہ مفلس؟ مال و دولت والا، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا تو اس نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ایسی کمائی میں بھلائی. اور صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تقوی اختیار کرنے والے کو، متقی شخص کو مالداری کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. مال اور دولت ایک دم بری چیز بھی نہیں. یہ کس کے لیے اچھا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت آئے اور وہ تقوی والی زندگی گزارے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، کتاب و سنت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرے. غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر اس مال کو خرچ نہیں کرے، لٹائے، بچا بچا کے نہیں رکھے، لٹائے. ایسے شخص کے لیے یہ مال خیر و بھلائی ہے. تو مال کی آزمائش اور اولاد کی آزمائش سے زیادہ شدید ہے، لیکن اولاد کی آزمائش بہت وسیع ہے. اب دیکھیے، اب دنیا میں اکثر ماں باپ شرک میں اگر مبتلا ہوتے ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہاں وجہ اولاد نہیں ہونا. اولاد نہیں ہو رہی ہے، جا رہے ادھر پہ مانگ رہے، وہ منتیں پوری کر رہے، اس سے کہہ دیا تعویذ پہن لے رہے. اولاد نہیں ہو رہی ہے تو شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے گا. اگر اللہ رب العالمین نے زیادہ اولاد دے دیا تو کفار مکہ کے طریقے پہ چلے جاتے کہ روزی کے ڈر سے انہیں قتل کر دیں کہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے. ایسا ہوتا ہے، ایسا آج بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے کہ کھلانے پلانے کے خوف سے والدین نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا. بعض لوگ اس لیے اولاد کو قتل کر دے رہے ہیں، وہ تو بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا. اس کو تو دنیا میں بھی آج کل آنے نہیں دیا جاتا، سونوگرافی کے ذریعے دیکھ کر وہیں اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر وہ اس آزمائش سے بچ گیا اور اس کو اللہ رب العالمین نے اولاد نصیب کر دیا اور وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے شرک و بدعت بھی نہیں کیا اور اولاد آنے کے بعد اس خوف سے اس کو قتل بھی نہیں کیا، تو کیا آزمائش ختم ہو گئی؟ نہیں، اب اس کی تربیت کی آزمائش. اب اولاد پیدا ہو گئی، اب اس کی تعلیم و تربیت جس پر اسے دنیا آخرت میں اجر ملنے والا ہے، جس پر اسے دنیا آخرت میں جزا و سزا ملنے والی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، اور اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں. استاد ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، ٹیچر ہمارے بچوں کو اسکول میں مارتے ہیں، اور جیسے کہ آج کل ویڈیو وغیرہ آ جاتے ہیں، بہت بے رحمی سے استاد اور ٹیچر نے پیٹا وغیرہ. یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا استاد ٹیچر مار سکتے ہیں بچوں کو؟ بالکل مار سکتے ہیں. یہ غلطی ہماری ہے. یہ نوبت تب آئی جب ہم نے ہمارے گھر میں کوڑا رکھنا چھوڑ دیا. اسلام تربیت کے لیے گھر میں کوڑا رکھنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ بیوی بچوں پر خوف طاری رہے، کڑی نگرانی رہے. گھر میں کوڑا لٹکاؤ. حدیث میں کیا آتا ہے؟ طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کوڑا ایسی جگہ لٹکاؤ جہاں بیوی بچے اسے دیکھ سکے، ان کی تربیت کے لیے. ہم نے کوڑا گھر میں رکھا ہی نہیں، ایسے ڈانٹ پیار سے ان کو پال کے بگاڑ دیا ہے. اب وہ اسکول استاد کے پاس جاتے ہیں، وہاں 50-30 روپے نخرے دکھاتے. بچوں سے زیادہ ماں باپ کے نخرے ہوتے، ایسا ہمارے بچے کے ساتھ مت کرنا، ویسا ہمارے بچے کے ساتھ مت کرنا. اگر یہ کوڑا آپ گھر میں استعمال کیے ہوتے، استاد اور ٹیچر کو کوڑا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
بچہ گھر سے سیکھ کے سب جاتا ہے. تو شریعت اسلامی نے مار اور کوڑے سے روکا نہیں ہے، لیکن حد ہے اس میں. ایسا مارا جائے کہ اس کی عزت و نفس پر آنچ نہ آئے اور نیت خالص تربیت کی ہو. بیوی بچے پر اگر سختی کی جائے، کوڑے سے مارا جائے، تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص تربیت کی، خوف کی نہیں کہ میں اپنی بیوی پر پہلی رات کے دن ایسی دہشت بٹھاؤں گا، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، اور گھونگھٹ اٹھاتے کے ساتھ ہی لافہ مار دیا اور طلاق ہو گیا. ایسا خوف بٹھانا نہیں ہے، بلکہ نیت اصلاح کی ہو اور اپنے حد سے آگے بھی نہیں بڑھے کہ اس طرح مارے کہ اس کی عزت و نفس پر مسئلہ آ جائے، بلکہ اس کی نیت خالص کیا ہو کہ ان کی تربیت ہو سکے اور یہ کتاب و سنت شرعی احکام کے خلاف کوئی عمل نہ کرے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مارو. تو کائے سے مارو گے؟ یہ کوڑا ہی ہے. بہت کم استاد ہو گئے ٹیچروں کے ہاتھ میں نے کوڑا دیکھا. پہلے کے لوگ یا کچھ علاقے کے لوگ آج بھی کوڑا رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، چابک کہتے ہیں جسے، اور وہ چابک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ استاد اگر یہاں پڑھانے بیٹھا ہے یہاں سے وہاں مار سکتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے. اس کو ضرورت نہیں اٹھ کے وہاں جا کے مارنے کی، وہاں نہیں پڑ رہی وہیں سے کھینچ کے دے. لیکن یہ کوڑے اگر ہم اپنے گھروں میں رکھتے محترم حاضرین تو ان کی تربیت اچھے سے ہوتی، ان کی دنیا آخرت بنتی، اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی ملتا، جزا و سزا کے ہم مالک اور حقدار بن جاتے. اور پھر آتا ہے اولاد کی تربیت کا مسئلہ، ان کے نکاح کا، ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کا. یہاں پر بھی بہت سارے والدین فیل ہو جاتے. شادی بیاہ کے ٹائم پہ سب دیکھا جاتا ہے، دینداری نہیں دیکھی جاتی. حالات کے اعتبار سے ایک مسلمان آج اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ وہ دینداری دیکھنے کو تیار بھی نہیں ہے، دینداری سے سودا کر لے رہا ہے. بس رشتہ ہو جائے بیٹی کا، بس رشتہ ہو جائے بیٹے. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی. بعض لوگ ایسے تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر پائے تھے. تو آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ مال اور اولاد، یہ جائیدادیں چھوٹ جائے گی، یہ پراپرٹیاں چھوٹ جائیں گی، یہ دھندے بزنس چھوٹ جائیں گے، یہ فصلیں جو کھڑی ہے یہ اس سے محروم ہو جائیں گے. تو کفار کے علاقے میں رہنا پسند کر لیا، لیکن ہجرت نہیں. یہ مال اور اولاد کی آزمائش ایسی ہے محترم حاضرین. ایک پڑوسی ملک کا اسپانی خاندان ہے، جب ہندوستان پاکستان ایک تھا، کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھا شیخ ابو الحسن اسپانی. جب اس نے محمد علی جناح کی تقریر سنا، کروڑپتی لوگ تھے کلکتہ کے، بڑے بزنس مین، بڑے کوٹھیاں، فارم ہاؤس وغیرہ. تقریر سننے کے بعد وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی زندگی مسلم لیگ کے لیے وقف کر دی، اور پھر جب ملک تقسیم ہو وہ پاکستان چلا گیا. اور ان کی تجارت کلکتہ سے لے کے لاہور تک چلتی تھی. بہت بڑے کروڑپتی لوگ، یعنی اتنا بڑا خاندان تھا کہ پاکستان کے 22 خاندانوں میں سے خاندان وہ سب کروڑپتیوں کے. اور کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیز مارکیٹ سے خریدتا ہے تو اس کا ایک شیئر، ایک پروفٹ کا حصہ اس خاندان کو پہنچ جاتا تھا. کسی بھی طریقے سے کچھ بھی آپ مارکیٹ میں خریدو اس کا شیئر اسپانی خاندان کو پہنچ جاتا تھا. سیاست میں مشغولیت، 2 شادی کیا باپ نے، ایک شادی سے 4 اولادیں، دوسری شادی سے 1 بھی اولاد. 90 کی دہائی میں جب موت کے قریب تھے، خاندان کا جھگڑا شروع ہوا پراپرٹی کو لے کر. حال کیا ہو گیا معلوم ہے؟ کہ گھر بار جو لاہور ان کا پورا گھر ہوا کرتا تھا، اربوں خربوں کی پراپرٹیاں تھیں ان کے پاس، انہیں رہنے کے لیے لاہور میں چھت نہیں بچی. یہ جموں میں کلب ہوتے نا، کلب، اس کلب میں جا کر رہے 2 سال اور وہیں انتقال کیے. اور ان کے انتقال اور ان کی میت میں ان کے خاندان کا کوئی آدمی نہیں. یہ مال ہے، یہ سیاست ہے جس کے لیے لوگ آج شرک کرنے کو تیار ہیں، مشرکوں سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، صرف مال کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. ایک سہگل خاندان، اس کا بھی یہ حال تھا کہ انہوں نے تو اتنی ترقی کی کہ 22 خاندانوں میں سے پہلے 5 خاندانوں میں ان کا نام آتا.
پہلے 5 خاندانوں میں اتنے کروڑ پتی، انہوں نے جو جو کام میں ہاتھ ڈالا، چاہے کپڑے کا مارکیٹ ہو، چاہے چمڑے کا مارکیٹ ہو، چاہے اپنے کیمیکل فیکٹریز ہو، چاہے معدنیات ہو، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا نوازا کہ انہوں نے 2 فیکٹریاں ڈالی کوہ نور نام سے، وہ علاقے اس نام سے مشہور ہو گئے۔ 93 میں پراپرٹی کا مسئلہ چھڑا، یہ حال ہے ان کا آج کہ لاہور میں کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، اربوں خربوں کے مالک۔ آپ کے سامنے سپرد رائے سہارا کمپنی کا مالک ابھی انتقال کیا، مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی۔ لوگ اس مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا اس کے پیچھے بھاگیں گے، اپنے ایمان اپنی آخرت خراب کریں گے، کرتے ہیں۔ یہ سپرد رائے کو دیکھیے کہ جب انتقال ہوا 2 بچے جنازے میں شامل نہیں۔ ایک فلم اسٹار، یہ میں چاروں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پالیٹکس ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے آج کی فلم انڈسٹری ہو، اس فلم انڈسٹری کو جس نے سب سے زیادہ چیزیں دی ہے وہ بھی پاکستان کا ہی شخص ہے۔ اتنی بڑی فلم انڈسٹری تیار کیا اس نے کہ اپنے سینما ہال، اپنے اسٹوڈیو سب بنا لیا، لیکن پراپرٹی کا جب مسئلہ چھڑا محترم حاضرین، بیٹے نے باپ پر بندوق تان دی، وکیل کو ساتھ میں لے کر گیا، بولا میرے کو میری پراپرٹی میں سے حصہ دو نہیں تو یہیں گولی مار دوں گا۔ باپ نے بلینک چیک بک لایا اور دے دیا، جا لکھ لے اور اب میرے کو چہرہ مت دکھانا۔ وکیل کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں مانا، آخر وہ باپ سے پیسہ لے کر ہی گیا، اور وہ شخص جب انتقال کیا اس کے خاندان کا کوئی شخص اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ وکیل کہتا ہے کہ اس کے بعد سے میرے دل میں دولت کی محبت کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ انسان ہے جو دیکھتا ہے سمجھتا نہیں، سناؤ تو سنتا نہیں، سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں، بس یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اور دولت کے تعلق سے میرا مسئلہ الگ ہے، میں مختلف ہوں۔ انسان کی جو 10 چیزیں دشمن ہیں اس میں سے پہلی 3 چیزیں کیا ہیں معلوم؟ عہدہ، مال و دولت اور اولاد۔ اس عہدے کے لیے آدمی نمرود اور فرعون تک بن جاتا ہے کہ نسلوں کو مارنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس عہدے کے لیے آدمی لوگوں کے قدموں میں گر جاتا ہے، چاپلوسیاں تک کرتا ہے، اپنے پلو سے لوگوں کی گاڑیاں صاف کرتا ہے، ان کی گودوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، غیبت اور چغلی تک کرنے پہ آ جاتا ہے، کتوں کو بھی گھما دیتا ہے، لیکن وہ عہدہ اس کے قدموں کے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ یہ مال اور دولت کی آزمائش ہی اصل آزمائش ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے فتنہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانے پینے اور صحت کو اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کھانے پینے کے لیے دیا، کیا صحت دیا، یہ میرے اوپر فضل احسان ہے، اس کے پاس عقل کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، بے عقل آدمی ہے، بے وقوف ہے وہ۔ بے شک اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل دین اور اسلام سے ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے لطف اندوز ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اسے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لذت اور مزہ ہی نہیں آئے گا۔ آج مسلمان کا یہ حال ہے، عبادتوں میں مزے نہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت بھی کرتے ہیں تو عادت کے اعتبار سے، عبادت کو عبادت کے اعتبار سے نہیں کرتے، عبادتیں ہماری عادت بن گئی ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری میں ایک مسلمان، ایک انسان لطف اندوز نہیں ہو رہا، تو جب دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا محترم حاضرین، 99 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے مار دیے جائیں گے، اور ہر شخص سوچے گا کہ میں بچ جاؤں گا اور اس سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ لالچ، یہ اقتصادیت کی لالچ آج پوری
امت کو جھگڑے ہوئے. دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ اقتصادیت بھی ہوگا. وہ لوگوں کے روزگار سدھار دے گا. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو روزگار کے طور پہ دور کرے گا. تو ایسے حالات میں ہمیں توحید کے ساتھ ساتھ ان مسائلوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے کہ اگرچہ اگر دجال نہیں آیا ہے لیکن دجال کے فتنے تو موجود ہیں. دجال کے فتنوں سے تو لڑنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس یہ قوت، یہ توحید، یہ بصیرت نہیں ہوگی، آپ ان فتنوں سے کیسے لڑیں گے؟ ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ محترم حاضرین، تو مال و دولت کی آزمائش، مال اور اولاد کی آزمائش ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے سب سے پرخطر آزمائش ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی آزمائش کب کہاں شروع ہے. تو اس کے تعلق سے بہت محتاط رہنا ہے اپنی زندگیوں میں بھی، تاکہ اگر ہمارے سامنے وہ نوبت آ جائے کہ دریائے فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے تو ہم اس کے لیے لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اس پر اپنا حق جتانے تیار ہو جائے. ہمارا حق بنتا ہی نہیں. ایک بیٹے کا اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے اس کی زندگی میں کوئی حق نہیں بنتا. اگر وہ پولیٹیشین اپنے بیٹے کو مال و دولت کی جگہ دینداری سکھایا ہوتا تو اس پر گن تان بھی نہیں کھڑا ہوتا. اسے بتایا ہوتا کہ تیری باپ کی زندگی میں بیٹے کا پراپرٹی میں کوئی حق نہیں، کوڑی کا بھی حق نہیں ہے، وہ باپ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. باپ دے دے الگ مسئلہ، باپ کر دے اس کا حق ہے. اگر توحید سکھایا ہوتا، دین سکھایا ہوتا، دین کے لیے محنت کی ہوتی، اس کی تربیت کے لیے محنت کی ہوتی، یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. اتنی مال اور اولاد، اتنی مال اور دولت ہونے کے بعد بھی اس میں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہ وکیل کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے مالداروں کو دیکھا ہے کہ جب بستر مرگ پہ پڑے تھے، یتیم خانوں سے لوگ آئے اور ان کی جنازوں کو اٹھائے اور دفن کیے. ان کی اولادوں کو تو آنے کے لیے ٹرینوں، بسوں، پلینوں میں سیٹ تک نہیں ملی، موقع ہی نہیں ملا. تو اس مال اور اس اولاد کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں، شرعی احکامات کی روشنی میں ان مال و دولت کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا، رویہ اختیار کیا جائے جو کتاب و سنت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد آدمی اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، غریب و مسکینوں پر خرچ کرے تو وہ غریبی کہلائے. وہ مالدار کی کمائی اس کے لیے بھلائی کا سبب ہے، اور اگر ان چیزوں کو نے اختیار نہیں کیا تو یہ مال اور اولاد اس کے لیے آزمائش و فطرہ ہے، اور اس میں فلوپ ہو جائے گا، آخرت میں ناکام ہوگا. اور آخرت تو کیا، جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو جو لوگ ناکام ہوں گے وہ انہی وجہ سے ناکام ہوں گے، توحید نہیں جانتے ہوں گے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہوں گے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں پسند کرتے ہوں گے، کتاب و سنت کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے. کتاب و سنت کو تو وقتی طور پر آج بھی مسلمان سب اتنا رکھیں جب تک ان کا فائدہ ہے، جیسے تھوڑا نقصان دیکھتا ہے سب سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ تو الگ چیز ہے، پولیٹکس الگ چیز ہے. پولیٹکس بھی ایک مذہب بن گیا آج، وہاں پر کوئی شریعت نہیں چلتی، اس کے خود کے اپنے اصول ہیں، وہاں سارے مذہب آگے ایک ہو جاتے ہیں. بس وہاں اصلی چیز کوئی ہے، ان کو رب کوئی ہے تو وہ مال ہے، وہ مال جو حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے، وہ مال جو ملک پر لوٹ کے کمایا جاتا ہے، وہ مال بھی کوئی صحیح طریقے سے نہیں کمایا جا رہا ہے. جس ملک میں رہ رہے ہیں اسے ملک میں کرپشن کر کے کمایا جا رہا ہے، اور اس میں لوگ کیریئر بنا رہے ہیں، اس میں لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں لوگ کیا ہو گیا. ایسے ہی لوگ دجال کے آنے وقت اس کی اقتصادی فطروں میں، اس کی اقتصادی قوتوں میں اس کو رب مانیں گے. اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، رب العالمین ہمیں توحید سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.